کروں؟ آپ نے فرمایا مت دو. فرمایا مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے فرمایا تم اسے قتل کر دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اس کو قتل کر دیا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا, اس نے تمہیں قتل کر دیا تو تم شہید ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ وہ والی شہادت ہے جس میں نہ غسل دیا جاتا ہے اور نہ کفن دیا جاتا ہے. ایسے جیسے میدان جنگ میں آپ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے. تو یہ جو ڈاکوؤں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے یہ خالص شہید ہے, ایسے جیسے میدان جنگ کا شہید ہے. تو اس لیے اس پہ یہ کہنا, اس کو بے وقوف کہنا کہ پاگل آدمی, بے وقوف آدمی, لڑا کیوں, موبائل پکڑا دیتا, تو یہ الفاظ غلط ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے کراچی والوں کو. کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو جو احتجاج کرے, کوئی کراؤڈ لے کے نکلے, کوئی دھرنے ہو جس سے گورنمنٹ تھوڑی سی غیرت آئے حکومت کو. اصل حل تو یہی ہے جو اسلام نے بتایا کہ چند ڈاکوؤں کو حکومت چوک پہ لٹکائے. قرآن میں جو ڈاکوؤں کی سزا بیان کی گئی ہے بہت سخت سزا ہے, ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے ان کو چوک پہ لٹکا دو. کہ قیامت کے دن جب شہید کو اٹھایا جائے گا تو اس کے خون کا رنگ بھی اسی طرح تازہ ہوگا اور خون اس کے جسم سے اسی طرح بہہ رہا ہوگا جیسے دنیا میں بہتا تھا, اور اس کے خون سے مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوگی. اچھا بھائی, کہتے ہیں کہ NED یونیورسٹی کے ایک طالب علم بلال ناصر کو ڈکیتوں نے ڈکیتی میں مزاحمت کے دوران گولیاں مار کر شہید کر دیا. سوال یہ ہے کہ اگر بالکل مزاحمت میں موت یقینی ہو تو کیا مزاحمت کرنی چاہیے یا پھر موبائل اور سارا سامان ڈکیتوں کے حوالے کر دینا چاہیے؟ اسلام مزاحمت کے دوران شہید ہونے والے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس طالب علم کی مغفرت اور گھر والوں کے لیے کے صبر کے لیے کچھ دعائیہ اور تعزیتی کلمات ارشاد فرما دیں. کراچی میں تو ڈاکوؤں کا راج ہے اور یہ کراچی والوں کا مقدر معلوم ہوتا ہے. کوئی احتجاج نہیں ہے, کچھ کرو یار, تھوڑا سا پانی بند ہو جاتا ہے تو تھوڑا بہت احتجاج کرتے ہیں. اب تو پانی بند ہونے پہ بھی احتجاج چھوڑ دیا ہے. تو قتل و غارت کا حل یہی ہے کہ دیکھو حکمران دیکھتے ہیں عوام کی طرف سے ریئیکشن کیا آ رہا ہے. اللہ کا خوف تو بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے نا. جب کراچی کے اختیارات رینجرز کے پاس چلے گئے تھے تو امن ہو گیا تھا. میری بعض دفعہ رینجرز کے جو سینئر آفیسرز ہیں ان سے چند بار ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کراچی کے حالات میں آپ کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. اب صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں یہ اللہ جانے. وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. جب اختیارات تھے تو کراچی تھوڑے دن میں ٹھیک کر دیا تھا. تو اختیارات نہیں ہیں. یہ جو ہماری سول حکومتیں ہیں یہ رینجرز کو اختیارات نہیں دیتی ہیں. سمجھتے ہیں اس میں ان کے اپنے مفاد ہوتے ہوں گے. تو ان سول حکومتوں کا کام نہیں ہے, ان کے بس میں نہیں. کام تو ہے لیکن ان کے بس میں نہیں ہے. نہ یہ ان کی نیت درست ہے اور نہ ان کے بس میں ہے. ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے. اتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں, اتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ کر پائیں گے. تو ڈاکوؤں کا راج ہے. اس سویڈن سے ایک صاحب آئے تھے, ینگ آدمی پاکستانی, اپنی بیوی کے ساتھ, اس کو UP پہ گولی مار دی. ہر دوسرے دن ہمارے جامعہ کے بعض اساتذہ کوئی بیچارہ ٹانگ پہ گولی, یا ہمارے موبائل میں ہمارے بیانات کی ایک صاحب ایڈیٹنگ کیا کرتے تھے, وہ کچھ دن پہلے ان سے مل کر آیا, ان کی ٹانگ میں گولی. وہ جوان لوگ, کوئی شہید ہو رہا ہے, کسی کی ٹانگ میں گولی, کسی کا گھٹنا ٹوٹ گیا, ذرا سی بات پہ نا ڈاکو گولی مار دیتے ہیں. اصل حل تو یہی ہے جو اسلام نے بتایا کہ چند ڈاکوؤں کو حکومت چوک پہ لٹکائے. قرآن میں جو ڈاکوؤں کی سزا بیان کی گئی ہے بہت سخت سزا ہے. ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے ان کو چوک پہ لٹکا دو. تو چند ڈاکو جب اس طرح حکومت لٹکائے گی تو ڈکیتیاں ختم ہوں گی, ورنہ تو یہ ڈاکوؤں کا راج رہے گا. گورنمنٹ کو پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں, ان کے بڑے, ان کو تو ظاہر ہے وہ تو مخصوص جگہوں پہ جاتے ہیں. تو سب بھیڑ بکریوں کی طرح عوام جو ہے بیچاری وہ رول رہی ہے. لوگ ڈر رہے ہیں, سفر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. رکشے میں خواتین اکیلی بیٹھتی بھی ڈرتی ہیں, کوئی پرس چھین کے نہ بھاگ جائے. بچے ابھی کچھ دن پہلے بچے چھیننا شروع ہوئے تھے. تو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے کراچی والوں کو. کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو جو احتجاج کرے, کوئی کراؤڈ لے کے نکلے, کوئی دھرنے ہوں جس سے گورنمنٹ تھوڑی سی غیرت آئے حکومت کو, ورنہ یہ ہونے والا نہیں ہے. جب سیاسی مفاد ہوتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے. ابھی کوئی سیاسی لیڈر کال کرے گا نا کہ سب آ جاؤ, تو سارے سیاسی لوگ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے, حالانکہ اس میں یقین ہی نہیں ہے کہ ہمارا فائدہ ہے کہ نقصان ہے. تو کراچی کی عوام کو تھوڑا ہوش کے ناخن لینا چاہیے. رہا مسئلہ ڈاکوؤں کی مزاحمت کا,
دیکھو حدیث میں اس بارے میں صاف مضمون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی شخص مجھ سے میرا مال چھینتا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا مت دو. فرمایا مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے فرمایا تم اسے قتل کر دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اس کو قتل کر دیا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا, اس نے تمہیں قتل کر دیا تو تم شہید ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ وہ والی شہادت ہے جس میں نہ غسل دیا جاتا ہے اور نہ کفن دیا جاتا ہے. ایسے جیسے میدان جنگ میں آپ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے, تو بغیر غسل, کیونکہ شہید کا اسلام میں اکرام ہے نا کہ اس کو انہی کپڑوں میں اسی خون کے ساتھ دفن کیا جائے, اور بغیر غسل کے اور بغیر کفن کے انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے, اور قیامت کے دن وہ اسی خون کے ساتھ اٹھے گا. کتنی ساری احادیث ہیں. شہیدوں کے خون کی خوشبو تو میں نے خود سونگھی ہے, لیکن کتنی ساری احادیث ہیں کہ قیامت کے دن جب شہید کو اٹھایا جائے گا تو اس کے خون کا رنگ بھی اسی طرح تازہ ہوگا, اور خون اس کے جسم سے اسی طرح بہہ رہا ہوگا جیسے دنیا میں بہتا تھا, اور اس کے خون سے مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوگی. تو یہ جو ڈاکوؤں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے یہ خالص شہید ہے, ایسے جیسے میدان جنگ کا شہید ہے. تو اس لیے اس پہ یہ کہنا, اس کو بے وقوف کہنا کہ پاگل آدمی, بے وقوف آدمی, لڑا کیوں, موبائل پکڑا دیتا, تو یہ الفاظ غلط ہیں. سمجھ رہے ہو؟ پاگل وہ نہیں ہے, پاگل ہم لوگ ہیں. وہ تو کما گیا, اللہ نے اس کو شہادت کی, مرنا تو سب نے ہے یا نہیں ہے؟ ایک بزدلی کی موت ہے, بستر کی موت ہے, ایک ہے انسان لڑتے ہوئے مرے, تو یہ تو بہادری کی موت ہے نا. تو مرنا تو سب نے ہے, تو یہ بہت اچھی موت ہے. اللہ اس NID یونیورسٹی کے, وہ بیچارہ ابھی انجینئر بنا تھا, اللہ اس کی شہادت کو قبول کرے, اس کو جنت کے اعلیٰ درجات میں لے کر جائے. غیرت کی موت مرائے, عزت کی موت دنیا سے گیا ہے. لوگ تو کہیں گے یار ابھی جوانی تھی مر گیا, تو بھائی کل بوڑھے ہو کے مرنا تھا نا, یا تو ہمیشہ یہیں ہم ٹھیکہ لے کے آئے ہوتے یہیں رہنا ہے, تو پھر تو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں. جب مرنا ہے تو یہ دیکھنا یہ کہ کون کیسے مرا. تو عزت کی موت مرا ہے, غیرت کی موت مرا ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ پاگل تھا, معاذ اللہ بے وقوف تھا, یہ الفاظ یہ صحیح الفاظ. بولو غیرت والی موت دنیا سے گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ غیرت والی موت. باقی میں آپ کو اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے, دل سے دعا ہے, اور اس شہید کی اللہ خطاؤں کو معاف کرے اور اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا فرمائے. باقی یہ مشورہ کیا ہے میرا اس بارے میں کہ موبائل دے دیں یا نہ دیں, تو بھئی یہ آپ خود ہی فیصلہ کرو. یہ میں آپ کو اس بارے میں مشورہ نہیں دوں گا. نارملی تو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھئی جان بچا لو. عزیمت, دیکھو ایک چیز ہوتی ہے عزیمت یہ ہے کہ لڑو, اور ایک چیز ہوتی ہے اسلام میں رخصت, گنجائش یہ ہے کہ نہ لڑو. تو رخصت میں آسانی ہے, عزیمت میں ثواب زیادہ ہے, لیکن ٹینشن بھی ہے. گھر والوں کے لیے ٹینشن ہوتی ہے نا. عزیمت اور رخصت سمجھتے ہو بھائی؟ جیسے سفر میں آپ روزہ رکھ لو زیادہ ثواب ہے, نہ رکھو تو بھی جائز ہے, لیکن رکھنا کیا ہے ثواب کی بات. عزیمت کی بات یہی کہ رکھ لو اگر سفر آسان ہے. لیکن نماز آپ کو سفر میں 2 ہی پڑھنی پڑیں گی, اس میں یہ نہیں ہے کہ 4 پڑھ لو, وہ 2 متعین ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے رخصت. اسلام میں روزے کے بارے میں سفر میں عزیمت یہ ہے کہ رکھ لو تاکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہو جائے. لیکن رخصت کیا ہے؟ رخصت یہ ہے کہ نہیں رکھو, چھوڑ دو, بھئی اللہ نے اجازت دی ہے. تو اسی طرح ڈاکو اگر آپ سے موبائل چھینتا ہے تو عزیمت یہ ہے کہ مت دو, اس سے لڑو. لیکن رخصت کیا ہے؟ جان بچا لو اور اس کو موبائل دے دو. تو ہم لوگوں کو مشورہ رخصت ہی کا دیتے ہیں, رخصت کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ آپ شہید ہوتے ہیں, آپ کا پیچھے بچے ہیں, آپ کے گھر والے ہیں, آپ کے وہ سارے متاثر ہوتے ہیں نا اس سے. تو ٹھیک ہے جو شہید ہو گیا وہ تو جنت انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے, لیکن پیچھے گھر والوں کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے. اور دوسرا ان کمبخت ڈاکوؤں کو اس کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. تو اس لیے اگر لڑنا بھی ہے تو کسی ٹرک سے لڑو, ایسے طریقے سے لڑو کہ اس کا نقصان ہو آپ کا کم سے کم ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بھی ڈاکو آیا اور انہوں نے فوراً بندوق نکال لی, تو ڈاکو تو وہ 2-4 بندے آتے ہیں وہ تو فائر کر دے گا, آپ تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ایسے موقع پہ. تو اگر اس سے لڑائی بھی کرنی ہے تو ایسی ٹرک سے کرو کہ اس کا زیادہ نقصان ہو, آپ کا کم سے کم ہو. تو رخصت کی بات تو یہی ہے کہ بھائی جاؤ اپنا آرام سے پکڑا دو اس کو, اور جو ہے اس میں ثواب کم ہے, اور اس پہ اسے لڑنا ہے تو پھر اس وقت تو فوراً اس کے حوالے کر دو سب چیزیں, بعد میں دیکھو کہ کرنا کیا ہے. محلے والوں کو چاہیے, دیکھو ایک پہلے بھی میں نے ایک طریقہ بتایا تھا کہ لائسنس والا اسلحہ بن جاتا ہے آرام سے,
آپ کیا کریں, دکانوں پہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں بھائی, جس دکان پہ ڈکیتی ہو رہی ہے وہ اپنی چیزیں آرام سے پکڑا دے, آس پاس والے اسلحہ رکھے نا. آس پاس والوں نے کیوں, ان کو تھوڑی ڈکیتی ہو رہی ہے, وہ الرٹ ہو جائیں فوراً. تو لائسنس والا اسلحہ جب آپ اپنے پاس رکھیں گے, اور ڈاکوؤں کو پتا ہوگا کہ بھئی کراچی میں بہت سارے لوگوں کے پاس اسلحہ ہے, ویپن ہے, تو ڈاکو ڈکیتی کرتے ہوئے ڈرے گا, سوچے گا. اس کو پتا ہے کہ یہ ان کے پاس نیل کٹر بھی نہیں ہوتا, غلیلیں بھی نہیں ہوتی ہیں, تو نتیجہ پھر یہ نکلے گا. تو حکومت تو, ہم تو 40 سال ہو گئے ہمیں کراچی میں, 40 سال سے بھی زیادہ, آج تک شروع میں تھا امن, 85 تک امن تھا, اس کے بعد سے اب تک کراچی میں امن نہیں آیا. تھوڑے دن کے امن ہو تو پھر بدامنی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب حکومت تو ناکام ہو گئی ہے. تو اب لوگوں نے خود اپنا ڈیفینس ہی کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ لائسنس والا اسلحہ رکھیں, لائسنس بن جاتا ہے, آپ اسلحہ رکھیں. اور گارڈ بھی بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے, وہ پہلے گارڈ کو مار دیتے ہیں ایک آدھ گولی, تو گارڈ بیچارہ وہ بھی ایسے ہی بیٹھا ہوتا ہے, بلکہ گارڈ پہلے بھاگتا ہے, گارڈ پہلے بھاگ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے تنخواہ دیکھو گارڈوں کی کیا دے رہے ہوتے ہیں. گارڈ کو تنخواہ اتنی کم دیتے ہیں, گلیوں میں جو گارڈ رکھے ہوئے ہیں نا, وہ اس تنخواہ میں تمہارے لیے جان تھوڑی دے گا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں, کیونکہ ہم لوگ کنجوس قوم ہیں جو بیکار چیزوں پہ دبا کے پیسہ خرچ کرتے ہیں, اپنی سیکیورٹی پر پیسہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے سیکیورٹی گارڈ تھے نا, سیکیورٹی کمپنی نے جو ان کو اسلحہ دیا تھا, ہمیں یہ بتایا گیا بہت خاندانی قسم کا اسلحہ ہے. جب ہم نے لے جا کے اس کو ٹریننگ وہاں گئے نا, جب رینج پر جو ہے نا, جو شوٹنگ ایریا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ یہ اس پہ اسلحے کی تعریف بھی پتہ نہیں صادق آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. یہی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ کیا ہے, یہ گولی ادھر مارو جا ادھر رہی تھی, اور بہت ہی عجیب حساب کتاب تھا. تو ہم نے کہا یہ, پھر ہم نے دوسرا اسلحہ خریدا الحمدللہ, خاندانی قسم کا, ان کو اوریجنل اسلحہ لے کے دیا, ٹریننگ بھی کروائی. تو گلیوں کے جو گارڈ ہوتے ہیں میجورٹی کے پاس پتہ نہیں کیا ڈنڈے میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, غلیلیں ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے, نہ کوئی ٹریننگ ہوتی ہے, بس ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے وہ. تو وہ بس جب بھی کوئی چور آئے گا تو وہ پہلے بھاگے گا, اور اس کو تنخواہ اتنی تھوڑی دی جا رہی ہے, تو وہ کیوں لڑے گا یار تمہارے لیے. اس تنخواہ میں وہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے, وہ سوتا رہتا ہے بیٹھ کے. آپ گلیوں کے گارڈ اکثر دیکھیں, وہ بہترین, آپ کو نیند آ جائے گی اس کے ساتھ بیٹھو. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جس کو گھر میں نیند نہیں آتی نا, وہ گلی محلے کے گارڈ کے پاس جا کے بیٹھ جائے, اس کو سوتا دیکھ کے بہترین نیند آئے گی آپ کو, کہ کتنا لائف کو انجوائے کر رہا ہے. ایک علاقے میں گارڈ تھا, وہ سو رہا تھا, تو کچھ لڑکے آئے, انہوں نے گارڈ سے اسلحہ بھی لیا اور اس کی جیب سے چیزیں بھی نکالی اور شارٹ ہو گئے, کیونکہ وہ بہترین طریقے سے سو رہا تھا. تو پھر بھی نہ ہونے سے یہ سوتا ہوا بھی بہتر ہے. تھوڑا سا کوئی خوف ہوگا نا, تو اپنی سیکیورٹی کا میرے بھائی کراچی میں خود انتظام کرنا پڑے گا. کسی کا باپ بھی آپ کو سیکیور یہاں پر نہیں کر سکتا. گورنمنٹ سے اس قسم کی امیدیں لگانا بالکل چھوڑ دیں, اور مہنگے موبائل جیب میں نہ رکھا کریں, نمائشیں نہ کیا کریں اس کی. اور ایک موبائل ڈاکو کو دینے کے لیے بھی رکھیں, اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اور اسلحہ رکھیں, اہم چیز کیا ہے, اسلحہ رکھیں. 2 اسلحہ رکھا کریں, ایک ادھر لگا لیا اور ایک ڈاکو کو دینے کے لیے, کیونکہ سب سے پہلے وہ جیبیں چیک کر کے آپ کی پسٹل ہی نکالے گا, تو ایک اور اسلحہ ہو. تو جب بھی کوئی مہنگی چیز لے کے جا رہے ہو تو آپ کے دائیں بائیں بھی 2-3 دوست ہونے چاہیے. جیسے ڈاکو اکیلا نہیں آتا نا, ایک پیچھے بھی کھڑا ہوا ہوتا ہے, تو آپ کے ساتھ بھی ایک بندہ نگرانی میں ہونا چاہیے. کوئی بھی جب کوئی ایسی مہنگی چیز آپ لے کے جا رہے ہو, تو اس طرح سے سوچ کے ہم نے اپنا ڈیفینس خود ہی کرنا ہے. گورنمنٹ سے جو امید لگائے گا نا کہ ہمیں سیکیور کرے گی, تو دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ اتنے سالوں میں نہیں سیکیور کیا, اب کیا سیکیور کریں گے. یا تو رینجرز کو مکمل اختیارات دے دیے جائیں, وہ یہ لوگ دیں گے نہیں, کیونکہ پھر ان کے اپنے سیاسی اس میں مفاد پہ زد پڑتی ہے. تو کرنا پڑے گا, ورنہ آدھی آبادی کراچی کی ویسے ہی ختم ہو جائے گی جس طرح کے سے ڈاکو مار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ڈاکوؤں کو اللہ ہدایت دے. اور انہوں نے تو اپنی آخرت تباہ کر دی ہے. ایک انسانی جان کا قتل, قرآن کہتا ہے ہمیشہ جہنم کی آگ ہے, ہمیشہ. ایک جان کا قتل. ان ڈاکوؤں نے کیسے گھروں کو اجاڑا ہے. جب جوان موتیں گھروں میں آتی ہیں, ان کے گھروں میں جو کوہرام مچتا ہے, خدا کی قسم اس کوہرام کو دیکھ کے انسان کی حالت خراب ہوتی ہے. کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی, ایک ڈاکو کو لوگوں نے پکڑ کے مارا تھا, اس کے منہ سے خون بہ رہا, دانتوں سے خون بہ رہا. مجھے اس ڈاکو پہ ترس آ رہا. لوگوں نے یہ کام صحیح کیا غلط کیا, میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا ابھی.
ہم تو لوگوں کو یہی کہتے ہیں قانون ہاتھ میں نہ لو، لیکن لوگوں نے مارا اس کو، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے منہ سے نا یہاں خون، مجھے بڑا ترس آیا یار، بڑی بے دردی سے مارا ہے. پھر ویڈیو کیمرے والے نے دوسرا بندہ دکھایا جس کو ڈاکو نے مارا ہے. ڈاکو نے جس کو مارا ہے نا اس کے پتہ نہیں یہاں گولی لگی تھی جبڑے میں، اس کو دیکھ کے دل چاہ رہا تھا کہ اس کو کم مارا ہے کم وقت کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو دیکھ کے یار اس بے گناہ کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے. تو ہمارے ہاں ڈاکوؤں پہ تو بہت ترس کھایا جا رہا ہے. ڈاکو جن کو مار رہے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ بڑے بدبخت ہوتے ہیں یہ جو ڈکیتیاں کر رہے ہیں نا، ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا، یہ چند ٹکوں کی خاطر گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں. ایک جوان لڑکی بیوہ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، ایک لوتا سہارا ماں باپ کا وہ برباد ہو گیا، تو کیا گزرتی ہے گھر والوں پہ، کیا قیامت گزرتی ہے. تو اس لیے بھائی اپنا دفاع خود ہی کرو، اسلحہ رکھو اپنے پاس، لائسنس بناؤ اس کا، اور تھوڑی بہت شوٹنگ ایریا میں جا کے اس کی ٹریننگ لو. میں نہیں کہتا کہ ڈاکوؤں کو آپ قتل کرنا شروع کر دیں، قانون ہاتھ میں لیں، میں یہ مشورہ نہیں دے رہا، لیکن کچھ تو ڈیفینس کے لیے آپ کے پاس ہونا. ڈاکوؤں کو پتہ تو ہو کہ بھائی یہاں کسی کی جیب میں سے کسی بھی وقت کچھ بھی نکل سکتا ہے. سمجھتے ہو؟ کچھ بھی نکل سکتا ہے کسی کی جیب میں کسی بھی ٹائم پہ. تو یہ کسی بندے سے فری ہوتے ہوئے نا اس کو ڈر لگے کہ بیٹا لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں. ابھی ڈاکوؤں کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک کے کنپٹی پہ گولی رکھ کے کھڑا ہوں گا تو دوسرے تماشا دیکھ رہے ہوں گے اور گلی محلے کے گارڈ تگڑ تگڑ بھاگ رہے ہوں گے. صحیح ہے نا؟ اس کو پتہ ہے، تو ڈاکوؤں کا راج ہے. تو یہ اللہ نے جو بزدل قوم ہے ان کے لیے پھر یہ ذلت رکھی ہوتی ہے.